ملتانی ثقافت دیکھنا چاہتے ہیں تو ملتان کے کرافٹ بازار چلیے، جہاں ہنرمندوں کی تیار اشیاء ان کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کرافٹ بازار میں چمڑے سے تیار کڑھائی اور تلے والا ملتانی کھسا، خواتین کے ملبوسات اور بیڈ شیٹس پر کروشیا ورک، کھسے کے ڈیزائن کا خاکہ اور سانچہ بنانے کے لیے فن اوکیر سازی، ملتان کی پہچان بلو پوٹری، اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈز پر باریک نقش و نگار بنانا اور اس میں رنگ بھرنا نقاشی کہلاتا ہے۔ فن کاشی گری اور اونٹ کی ہڈی کو ریتی سے کھرچ کر سجاوٹ کی ایسی خوبصورت اشیاء تیار کرنا کہ دیکھنے والی آنکھ چند لمحوں کے لیے وہیں ٹک جائے۔ آگے چلیے تو ایک ظروف ساز چاک پر مٹی کو ہاتھوں کی ہلکی سی جنبش سے یوں ڈھالتا ہے کہ کبھی مٹی کی ہانڈی تیار کر دے تو کبھی پھولوں کی سجاوٹ کے لیے گملہ۔ ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں مہارت کمال کی ہے۔ اپنے کام سے محبت انہیں اس فن سے جدا نہیں ہونے دیتی، تاہم انہیں شکایت ضرور ہے کہ ان کے فن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں۔ نقاشی کا فن ہمارے خاندان میں تقریباً 900 سال سے ہے اور ہمارے بزرگ کام کرتے ہیں شاہی قلعوں پہ، مزارات پہ، عمارتوں پہ اور اونٹ کی کھال کے لیمپ شیڈ، کیونکہ اب ضرورت اس چیز کی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ فنون ختم ہو رہے ہیں، دستکار ختم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی نسری دوبارہ بنائی جائے۔ ملتان کا یہ کرافٹ بازار 2003 میں بنایا گیا۔ ہنرمندوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مقصد تھا کہ یہاں آنے والے خریدار یا سیاح علاقائی مصنوعات ایک جگہ خرید سکیں۔ تاہم 2010 کے آخر میں اس کرافٹ بازار کو واٹر ورکس روڈ سے قلعہ کونا قاسم باغ پر منتقل کر دیا گیا اور تب سے یہ بازار بجلی کی سہولت سے بھی محروم ہے۔ جب کا ویسے نیچے کرافٹ بازار تھا تو کچھ فائدہ تھا، اب جب کہ اب اوپر آ گیا نا 6-7 سال ہو گئے تھے، جو 30-40 سال کا ہم جو کام کیا نا وہ پیچھے ہو گیا، نہ لائٹ ہے نہ واش روم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جی میں اوکیر سازی کا کام کرتا ہوں، محنت ہم لوگ بہت کرتے ہیں، ہمیں معاوضہ نہیں ملتا، یہ خود سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ہٹ کے ہم نے نئی چیزیں بھی بنائی ہیں تاکہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں، مگر پھر بھی نہیں ہوتی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نادر چٹھا بتاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب تو ہے، لیکن ابھی مزید وقت درکار ہے۔ قلعہ کونا قاسم باغ کی اپ گریڈیشن اور اپ لفٹ کے لیے 45 ملین ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے پی ایچ اے کو ٹرانسفر کیے ہیں، یہ پیسے ان کے پاس ہیں اور اب میں بھی امید کرتا ہوں کہ پی ایچ اے اس کو جلد اس کو ٹیک اپ کرے گا اور یہاں پہ لائٹس بھی لگوائے گا اور اس کی پورے باغ کی بھی اپ لفٹنگ کرے گا۔ یہ ہنرمند صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی یورپی ممالک میں جا کر اپنی شناخت بنانے کے ساتھ اپنا فن بھی متعارف کروا چکے ہیں اور کئی طلباء کو سکھا بھی چکے ہیں، لیکن ان سب کا کہنا ہے کہ ان کے فن کی صحیح قیمت اور قدر کا اندازہ بیرون ممالک تو کیا جاتا ہے، تاہم پاکستان میں انہیں وہ پذیرائی نہیں مل سکی جس کے وہ حقدار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نسل در نسل کام کرنے والے خاندان اب یہ فن اپنی اولادوں میں منتقل نہیں کر رہے۔ ملتان جیسے شہر میں باقاعدہ کرافٹ یونیورسٹی بنانے سے دم توڑتے فنون کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ پاکستان ساگا کے لیے میمونہ ملک، ملتان۔